سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، پاکستان جیسے بڑے ملک میں جہاں پہ خطہ ارض جو ہے وہ کئی طول عرض پر پھیلا ہوا ہے اور کئی جو ہے وہ کلومیٹر پر محیط ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کرۂ ارض جو ہے وہ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے، وہیں پر جیسے ہی سیاحوں کے لیے سیاحتی مقامات کی طرف جانے کا وقت آتا ہے، موسم آتا ہے، تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ یہی موسم جو ہے وہ سیلاب کا بھی ہے، یہی موسم جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہی موسم جو ہے وہ طوفان اور آندھی کا بھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حفاظتی انتظامات کوئی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو ایک ٹورسٹ گائیڈنس ہوتی ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے، اور جانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس راستے پر جانا ہے اور کس راستے سے اجتناب کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی بورڈ لگا ہو یا بتایا جائے کہ اس سائڈ پر جانا جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، یا پانی کے حوالے سے کوئی انسٹرکشن جو ہے وہ دریا یا کسی جھیل کے باہر جو ہے وہ لکھی ہو، تو باقاعدہ طور پہ لوگوں کو پتہ ہو، یا کوئی باڑ لگی ہو کہ جس سے زیادہ آگے آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے، تو کم سے کم یہ حادثات جو ہے وہ ان میں کمی رونما ہو سکتی ہے۔ ابھی پچھلے کچھ ٹائم پہلے جو حادثات رونما ہوئے ہیں اس میں ریسکیو ٹیم کا بر وقت جو ہے وہ لوگوں کو نہ بچانا ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر ارد گرد کے لوگ جنہیں آپ ریسکیو کی ٹریننگ دیتے ہوں، یا ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جو ہے وہ، جیسے مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں ٹریننگ دی جاتی تھی، باقاعدہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ ہوتی تھی، اور اس میں اسکاؤٹس بنتے تھے، اور اس میں اسکاؤٹس بن کے جو ہے وہ ہلال احمر والوں کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے کارڈز بنتے تھے، اور ہمیں پراپر طریقے سے جو ہے وہ بتایا جاتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کوئی مریض جو ہے، یہ ڈاکٹر بننے سے بھی پہلے کی اسٹریٹجی اور پالیسی بتا رہی ہوں کہ جب ہم 1 2 3 کلاس کے بچے تھے تو چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا کہ اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو بلڈ کو صاف کرنا ہے، انگلی نہیں لگانی ہے، کوئی جراثیم نہ لگ جائے، آپ کے پاس کون کون سا جو ہے وہ آپ کا فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں بچپن سے ہی بچوں کو اسکول لیول پر یہ تعلیم دینی چاہیے، پہلے دی جاتی تھی، لیکن ابھی یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی لیول پر ہمیں اگر کسی کو کارڈک اریسٹ آ جاتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو باقاعدہ اس ہڈی کو کیسے اس وقت جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں آپ، یا اگر کسی کی گردن کا منکا ہل جاتا ہے، واٹ ایور کوئی بھی ایکسیڈنٹل پوزیشن اگر آ جاتی ہے، یا کالج یا یونیورسٹی میں جو ہے وہ کوئی شخص گر جاتا ہے یا اونچائی سے گرتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اکوموڈیٹ وقتی طور پہ فرسٹ ایڈ کیسے دی جاتی ہے، ان سب چیزوں کا فقدان ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے کالج اور یونیورسٹی میں باقاعدہ ڈسپینسری ہوتی تھی، اور اس ڈسپینسری پہ ہر وقت جو ہے وہ ڈاکٹرز موجود رہتے تھے۔ جب بھی کسی کو فزیکل ایجوکیشن والی کسی لڑکی کو جو ہے وہ چوٹ لگ جاتی تھی تو وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ وہاں سے رابطہ کرتے تھے، میڈیسن بھی مل جاتی تھی، کسی کو بخار ہوتا تھا، سر میں درد ہوتا تھا۔ آج یہ چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے۔ آپ کے کالج یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کا دوسرا گھر ہے، یہاں پہ ہسپتال کی سہولت بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ منی ڈسپینسریاں بھی ہونی چاہیے، ساتھ میں بچیوں کو جو ہے وہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ بھی دینی چاہیے، اور تیسری خاص بات کہ اسکاؤٹس کے لیے اسپیشل ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آگے آ کے کچھ کر سکیں۔ اسی لیے ہم جو ہے وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اپنی آنے والی نئی نسل سے کہ ہمیں ٹریننگ بہت اچھی ہے ہماری، تو ٹریننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ناردرن ایریاز میں جانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ بھی آج بات کریں گے۔ ابھی پہلے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں رانا زاہد علی کی، پھر وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ہر سال کسی نہ کسی قدرتی آفت جیسے سیلاب، زلزلہ یا لینڈ سلائڈنگ کا سامنا کرتا ہے۔ ان ناگہانی آفات کے وقت صرف حکومتی اداروں یا ریسکیو ٹیموں پر انحصار کافی نہیں ہوتا۔ ایسے مواقعوں پر اگر نوجوانوں کو پہلے سے تیار کیا گیا ہو تو وہ نہ صرف فوری امداد پہنچا سکتے ہیں بلکہ قیمتی انسانی جانیں بھی بچا سکتے ہیں۔ سوات، چترال اور دیگر متاثرہ علاقوں میں متعدد مواقعوں پر نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو میں حصہ لیا، لیکن اگر انہیں پیشہ ورانہ تربیت اور ریسکیو، ابتدائی طبی امداد اور ہنگامی مواصلاتی نظام جیسے شعبوں میں باقاعدہ مہارت دی جائے تو ان کا کردار کہیں زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی نصاب میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریسکیو ٹریننگ کو باقاعدہ شامل کیا جائے تاکہ طلباء نہ صرف نظریاتی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی تیار ہوں۔ ہر ضلعی سطح پر والنٹیئر رجسٹریشن مراکز اور ٹریننگ کیمپس قائم کیے جائیں جہاں نوجوانوں کو فزیکل اور ایریل ریسکیو کی تربیت دی جائے۔ نوجوانوں کو صرف احتجاج یا سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ قدرتی آفات کے دوران میدان عمل میں بھی حصہ دار بنانا ہوگا۔ یہی پاکستان کا اصل اثاثہ ہیں۔ اگر انہیں اعتماد، تربیت اور سمت دی جائے تو وہ ہر بحران میں قوم کا سہارا بن سکتے ہیں۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے۔
اب ہم رانا زاہد علی ہمارے رپورٹر ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں ناردرن ایریاز میں، اور خاص طور پر آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی اچانک سے آپ کسی سیلاب میں مطلب کوئی ایسا آپ کے ساتھ واقعہ ہو جاتا ہے کہ آپ سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ کو کن کن چیزوں کی احتیاطی تدابیر اپنانی ہے، ان چیزوں پر بھی آج بات کر لیتے ہیں۔ رانا زاہد علی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، اور آج کا یہ جو ٹاپک ہے ابا، اس کو جو ہے نا سب سے پہلے میں حکومت پنجاب سے، حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خاص کر اس ٹریننگ کو، ریسکیو کی ٹریننگ کو، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ کو، ایمرجنسی ایویکیشن کی ٹریننگ کو، اور جو بھی ایمرجنسی سے ریلیٹڈ ٹریننگز ہوتے ہیں اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے۔ دیکھیں ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ہر سال کوئی نہ کوئی سیلاب ضرور آتا ہے، کوئی نہ کوئی ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں زلزلے آتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے یہاں پر صرف ہمیں اپنے اداروں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں آرمی ہے، ہمارے ریسکیوز ہیں، پولیس ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایمرجنسی کی صورتحال میں رسپونڈ تو ضرور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری جو عوام اور خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ان کو اسکول، کالجز، یونیورسٹی لیول پر اگر تربیت دی جائے تو ڈاکٹر صاحبہ وہ ان کا بازو بنتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا اگر بر وقت، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی رپورٹ کرنا ہے، کوئی کسی انسیڈنٹ کو رپورٹ کرنا ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی ایک جو ہے ناردرن ایریاز میں ہوا جہاں پر 7 سے 8 فیملی کے جو ممبر تھے ڈاکٹر صاحبہ، ان کی ڈیتھ ہوگی، اور وہ انتظار کرتے رہے کوئی مسیح ہمیں آئے اور ہمیں ریسکیو کرے ڈاکٹر صاحبہ۔ بالکل اسی صورتحال میں اگر وہاں پر ہمارے نوجوان یا کوئی بھی افراد جن کو ایمرجنسی ریسکیو کی ٹریننگ حاصل ہوتی تو وہ جان بچائی جا سکتی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں یہ جو ہے یہ پوری دنیا میں اس کا جو ہے سیفٹی ٹریننگز کے حوالے سے، ایمرجنسی ایویکویشن کے حوالے سے کسی بھی صورتحال میں یہ جو ہے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میں آپ کو سیدھا ممالک بتا دوں، یہ ممالک کی بات بتا رہا ہوں جہاں پر دیکھیں زلزلات بھی آتی ہیں، قدرتی آفات بھی آتی ہیں، اور وہاں پر پراپر سسٹم بھی، ٹریننگ کا بھی سسٹم ہے۔ دیکھیں جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جی بچپن کے دور میں جو ہے وہ ایک NCC ہوتی تھی، اس کو بھی کیا جاتا تھا، پھر فرسٹ ایڈ کی بھی ٹریننگز ہوتی تھی، لیکن اب یہ ساری چیزیں ختم ہوتی گئی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کیوں ختم ہو گئی۔ دیکھیں ڈرل ہوتی تھی ہماری، ہمیں یاد ہے فزیکل ایکٹیویٹی میں وہ ڈرل شامل ہوتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اسکاؤٹنگ کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لے کے جایا جاتا تھا کہ ہم اسکاؤٹس ہیں، تو لڑکیاں اسکاؤٹس ہوتی تھی، لڑکے اسکاؤٹس ہوتے تھے کہ کس طرح آپ نے فرسٹ ایڈ ٹریننگ دینی ہے، آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ لیول کیا ہونا چاہیے، اچانک سے پیشنٹ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے جو ہے وہ کس طرح کا رائٹ بیہیویئر پہ بہت کام کیا جاتا تھا۔ اس وقت تو ظاہر ہے ہم ڈاکٹرز نہیں تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہماری ٹریننگ جو ہے بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر جس بچے کی ٹریننگ جو ہے وہ بچپن سے ہی جیسی شروع ہوگی ویسا ہی وہ آگے جا کر جو ہے وہ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا جو ہے وہ کام کر سکے گا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہمارے انسٹیٹیوشنز میں کیونکہ یہ پرابلم آ رہی ہے، مینجمنٹ میں یہ پرابلم آ رہی ہے، تو میری ریکویسٹ یہ ہے تعلیم کے ٹھیکیدار تو میں نہیں کہوں گی، یہاں پہ رکھوالوں سے جو ہے وہ میری یہ جو ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے حکومت اچھے کام کرے، جو ہم نے پہلے اپنی لائف میں جو ہے وہ دیکھے ہیں آج سے 10-15 سال پہلے، وہی 10-15 سال پہلے والا جو ہے وہ اکیڈمک سسٹم جو ہے اس کو لایا جائے، یہاں پہ لوگ بچوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ہمارے بعد آنے والی جو نسل ہے وہ تو کم سے کم یہ کہہ سکے کہ ہم کوئی اچھی نسل ہے، لیکن ہمارے بعد آنے والی نسل انفارچونیٹلی کیونکہ ہم 90s کی نسل ہے، تو یہ جو 2000 میں آنے والی جو نسل ہے وہ بالکل فارغ ہے، وہ بالکل جو ہے وہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ 2000 میں پیدا ہونے والے تمام بچے جو ہے وہ مینٹلی ڈپریشن اور اسٹریس کا شکار ہے، کیونکہ ان کی نہ تو فزیکل ایکٹیویٹی نہ کوئی اور چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے جہاں سیلاب کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ سے بھی زیادہ ضروری کیا یہ نہیں ہے کہ انتظامیہ جو ہے، جو KP کے انتظامیہ ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی کوئی کام کر لیں، ان کو بھی کوئی ٹریننگ دے لیں۔ یہ وہاں پر جو خطرناک قسم کے ایریاز ہیں یا خطرناک قسم کے راستے ہیں ان کو کورڈ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ دیکھیں بالکل، اور خاص کر جہاں پر ہماری یہ ٹورسٹ پلیس ہے، خاص کر ناردرن ایریاز ہے، یہاں پر تو بلکہ ہر گھر میں ہر بچوں کو ٹریننگ دینی چاہیے۔ اب ڈاکٹر صاحبہ میں آپ نے بات کی کہ جی تعلیم کے فرض کریں کہ جی ہم ٹھیکیداری کہیں گے ان کو، آپ دیکھیں کتنے پرائیویٹ سکولز ہیں، کتنے ہائی لیول کے سکولز ہیں جہاں پر لاکھوں روپے فیسز لی جاتی ہیں۔ کیا ڈاکٹر صاحبہ ابھی ریسنٹلی ایک وقوع ہوا تھا جہاں پر جو ایک ٹیچر کی جان چلی گئی تھی اور لوگ وہاں پر ڈاکٹر صاحبہ منہ دیکھتے رہے تھے وہاں پر۔ ڈاکٹر صاحبہ اگر وہاں پر 1 منٹ کی وہاں پر فرسٹ ایڈ CPR کر دیا جاتا تو ڈاکٹر صاحبہ اس کی جان بچ سکتی تھی۔ دیکھیں میں یہ کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا، یہ ہر اسکول کالجز کو خود سے انیشیٹو لے لیں اور گورنمنٹ ہر چیز کو پابند بنائے۔ جیسے کہ گورنمنٹ اگر نئی فورس بناتی ہے تو گورنمنٹ ایک یہ لا بھی پاس کرے نا کہ ہر اسکول کالجز میں ریسکیو کی ٹریننگ ہوگی، ریسکیو کی ٹریننگ دی جائے گی، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی جائے گی، CPR کی ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ ایک یا 2 منٹ کی یا 2 یا 3 دن کی
یہ ٹریننگز ہوں گی اور آپ کی لاکھوں جان بچائی جا سکیں گی. بالکل ڈاکٹر ہونی صاحب چاہیے, بالکل میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں جاپان کی جو اگر ہم بات ڈاکٹرز کریں بنتے ہیں انہی کی ٹریننگ نہیں ہوتی, ہر بندے کو ٹرینڈ ہونا چاہیے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کے سامنے تو لوگ کھڑے ہوئے وہاں تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں یا ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر کسی بندے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کسی بندے کے خون بہت زیادہ بہ رہا ہے تو آٹومیٹیکلی اس ٹائم پر اس کو فرسٹ ایڈ کیا دینی ہے, یا اس ٹائم جو ہے وہ آپ کون سا ایسا جو ہے وہ طریقہ کار کر سکتے ہیں کہ جس سے کم وہ ہاسپٹل تک بندہ جو ہے وہ پہنچ جائے اور اس کی موت واقعہ نہ ہو. دیکھیں فوری طور پر جو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے وہ ٹریٹمنٹ آپ کی اس پیشنٹ کی زندگی بچا سکتا ہے, اور جو فوری طور پر لوگ نہیں ٹریٹ کر پاتے, جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک جو پروفیسر صاحب تھے وہ پڑھا رہے تھے تو اچانک سے ان کو کارڈک اریسٹ ہوا, اور اگر وہاں پہ کسی کو CPR آتا ہوتا کرنا تو فوری طور پہ ان کی جان بچائی جا سکتی تھی, ان کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ پمپ کر کے ان کو سانس بحال کیا جا سکتا تھا, کیونکہ وہ ایک جوان آدمی تھا. اور باقاعدہ طور پر اس طرح اکثر اوقات نوجوانوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب بھی نوجوانوں میں کارڈک اریسٹ ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی ناقص خوراک ہے, آپ کا تیل والی چیزیں کھانا ہے. جب آپ تیل والی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں, تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, ناقص خوراک کھاتے ہیں, بازار میں چربی میں جو ہے وہ تلی ہوئی مچھلیاں, تلے ہوئے چکن پیس, اور جن کو آپ جو ہے وہ پیسے دے کے کہتے ہیں نا بیماری خریدنا, پاکستانی وہ کام کرتے ہیں. تو یہ جو کام کرتے ہیں نا, اس کے بعد آپ کی جو نالیاں ہیں نا اندر سے وہ بہت باریک ہے. ہم جو انسان ہیں نا ان کی نالیاں جو ہیں وہ بالکل باریک ہیں, اور جب اس میں چربی پھنستی ہے نا یا آئل پھنستا ہے تو بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے, کلاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ تب تک چلتی ہے جب تک آپ کے پاؤں چلتے ہیں. کہتے ہیں نا ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ مشورہ کیوں دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ واک کریں. ایون آپ کے ڈپریشن لیول, آپ کے اسٹریس لیول, آپ کا انزائٹی لیول, آپ کے جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کو جو ہے آپ کا چلنا, آپ کے پاؤں میں اس طرح کی وینز ہیں جو آپ کے ہارٹ کے ساتھ اور آپ کے مائنڈ کے ساتھ افیکٹ کرتی ہیں. دیٹس وائی ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چلیں. اب اتنا تفصیل میں جا کے ڈاکٹر سمجھاتے نہیں, جس کی وجہ سے ہماری عام بندے کو سمجھ نہیں آتی. ہم جو ہے وہ اپنی لینگویج میں لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عام بندہ جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. میں تھوڑا سا آسان کر کے اور اپنے الفاظ میں سمجھاتی اس لیے ہوں تاکہ ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو سمجھ آ جائے. تو پلیز آپ اس چیز پر جو ہے وہ کانسنٹریٹ کریں کہ آپ نے کارڈک اریسٹ سے کیسے بچنا ہے اور نوجوان نے کیسے بچنا ہے. واک بہت ضروری ہے, پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں, جوسز کا انٹیک زیادہ رکھیں, دودھ لازمی پئیں, کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں. کیلشیم کی کمی سے بونز جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا پنجر جو ہے جس پر آپ کا جسم چل رہا ہے, آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, مریض بن جاتے ہیں. مطلب میں پراپر طریقے سے آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتی رہتی ہوں کہ سائیکولوجیکل سچویشن میں ہم آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی سے مینٹل ایکٹیویٹی تک تمام تر چیزیں دیکھتے ہیں. آپ کے فزیکلی آپ کو کون کون سی بیماریاں ہیں, اس کا بہت زیادہ اثر جو ہے وہ آپ کے مائنڈ پہ افیکٹ کرتا ہے. دیٹس وائی جو ہے وہ ہم ماہر نفسیات یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے تو اس کے ساتھ ہم ذہنی بیماری کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں کہ کہیں یہ وہیں سے جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی, کیا جو ہارمونز کے ایشوز ہیں اس حوالے سے تو نہیں پرابلم. تو پلیز اپنا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں. اگر آپ نے کھانی ہے چیز کوئی جو ہے وہ آپ نے بازار سے کھانی بھی ہے تو آپ گرلڈ چیزیں کھائیں, گرلڈ جو ہے وہ چیزیں استعمال کریں. وہ بھی آپ کا تلا وہی کام ہوتا ہے لیکن اس میں آئل کم ہوتا ہے. آئل کا استعمال, گھی کا استعمال بالکل بند کر دیں. گھی آپ کی جو وینز ہیں اس میں پھنس جاتا ہے جا کے, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ دل کے مریض بن جاتے ہیں, اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, موٹاپے کی طرف جاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا جو ہوتا ہے کہ لیور جو ہے وہ فیٹی لیور بن جاتا ہے. فیٹی لیور کی ایک نشانی یہ بھی ہے, اکثر لوگوں کا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے. لوگ انہیں مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بڑھا ہوا, آپ کا پیٹ آگے نکلا ہوا. آپ کو پتہ ہے یہ کیا بیماری ہے؟ یہ فیٹی لیور ہے. آپ کے لیور میں پرابلم ہو رہی ہے. دیٹس وائی آپ کے پیٹ کا یہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ والا حصہ جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے. فرنٹ سائڈ والا حصہ ہمیشہ جو ہے وہ کھانا کھا کے بیٹھنے یا سونے کی وجہ سے باہر نکلتا ہے, واک نہیں ہوتی ہماری. اور رائٹ اور لیفٹ سائڈ کا جو پیٹ کا حصہ ہے وہ ہمیشہ تب نکلتا ہے جب آپ کا فیٹی لیور ہوتا ہے. اس پہ غور کریں, یہ چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. آپ نے دیکھیں بڑی اچھی بات آپ نے بتائی, آپ نے بڑا ڈیٹیل کے اندر بتا دیا. میں آپ کے صرف تھوڑی چیزیں اور کروں گا. دیکھیں جاپان میں جو ہے وہ اسکول لیول پر جو ہے نا طلبا کو زلزلہ, فائر سیفٹی اور ایمرجنسی کی ٹریننگ دی جاتی ہے. جرمنی اور ناروے میں نوجوانوں کے لیے والنٹیئر, جو خاص کر ڈاکٹر صاحب ہمارے پاکستان میں والنٹیئر نہیں ہیں, یہ ہونے چاہیے. ایمرجنسی سروسز پروگرام, ترکی میں ڈیزاسٹر ترکی میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے لیے طلبا کو لازمی رجسٹر کیا جاتا ہے. کالج اور یونیورسٹی میں
اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بتایا دل کی بیماریوں کی بات کی آپ نے، تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں ہماری اگر آپ دکانوں پہ جائیں وہاں پہ سلینٹی پاپڑز اور جو چپس غیر معیاری ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھ رہی ہیں یہ جو جین زی ہے، یہ 2000 کی جو جنریشن ہے، کیا وہ ان بیماریوں کا شکار نہیں ہوگی؟ تبھی یہی وجہ ہے کہ 20 سال کے بچے میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا، یہ چکن سارے فساد کی جڑ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں، میں تو اوائڈ کرتی ہوں، میرا تو بائیکاٹ ہے چکن کا. میں تو بالکل چکن نہیں کھاتی، اور چکن اسی وجہ سے نہیں کھاتی کہ یہ ہارمونل ایشوز پیدا کرتا ہے. یہ آپ کی اسکن کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتی. اگر آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں نا اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو چکن کھانا چھوڑ دیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں سائیکل پہ جو ہے وہ دیکھیں، سائیکل چلانے کا کیوں آپ کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے آپ کی ٹانگوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے، اور وہ پورے جسم کو جو ہے وہ بلڈ کی سپلائی اچھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ایکسرسائز آپ کی ہو جاتی ہے. اور دوسرے جم جانے والے وہ لوگ جو ہیوی ایکسرسائز لگاتے ہیں، یہ کارڈک اریسٹ کا باعث بنتی ہے. جم جانے والے وہ لوگ جو کہ وہاں سے پروٹین کھاتے ہیں، وہ کیپسول استعمال کرتے ہیں باڈی بنانے کے لیے، اپنے ایپس بنانے کے لیے، یہ آپ کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتی ہے. یہ جو آپ اوپر سے بنی ہوئی باڈیاں دیکھتے ہیں نا، یہ اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی جان چھان نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ صرف باڈی بنا کر جو ہے وہ دکھائیں. اور انہوں نے جو ہے نا وہ جتنے بھی یہ جم شم ہیں، انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا لوگوں کو. میں آپ کو یہ بھی سچی بات بتا دوں کہ میرا خود اپنا جو ہے وہ ذاتی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں کبھی جم نہیں گئی، نہ مجھے جم جانے کی ضرورت تھی، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو وارم اپ ایکسرسائز جو ہے وہ کرنی چاہیے. آپ کو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز کرنی چاہیے جس سے آپ کے جسم کی نرمی جو ہے وہ ختم نہ ہو. جسم میں جیسے ہی سختی پیدا ہوتی ہے، سکن کو اللہ نے نرم اسی لیے بنایا ہے کہ اس کی بھی ایک ریزن ہے. جب آپ اس کو ٹائٹ کرتے ہیں، سخت کرتے ہیں، تو آپ کی سکن جو ہے وہ اندر سے آپ کی وینز کو سکڑنے پہ مجبور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ رک سکتی ہے. کسی بھی وقت کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے سمجھنے کی ہیں اور ڈاکٹرز کے بتانے کی ہیں، جو بتائی نہیں جاتی. رانا زاہد علی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتا دیا. ڈاکٹر صاحبہ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا، خیر ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ٹاپک ہے اور یہ جو ہمارے باڈی بلڈر حضرات ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس کے اوپر تو ہم آپ نے ایک اچھا ٹاپک دیا. ضرور ہم کریں گے کہ نوجوانوں کا کس طرح ان کی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کو دوائیوں کے نام پر غیر معیاری چیزیں دی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس کے اوپر ہم ضرور کریں گے. اور میری ایک حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ خدارا آپ نے یہ دیکھ لیں، جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایمرجنسی صورتحال آتی رہتی ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنے نصاب کے اندر، ہمیں اپنے کالج، ہمیں یونیورسٹیز کے اندر ایک اس طرح کی ٹریننگز کو لیں، فائر سیفٹی لیں، ایمرجنسی ایویکیوشن کی لیں، ایمرجنسی ٹریننگ لیں، سیفٹی ٹریننگز لیں، ایک پیکج بنائیں اور ان طلباء کو لازمی ٹریننگ دیں. آپ یہ ایک ہر کالج سکول کے اندر لا پاس کر دیں کہ یہ ٹریننگز ہوں گی تو یہ سکول چلے گا، اس کی رجسٹریشن ہوگی. اس کا ڈاکٹر صاحب فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے ادارے ایک طرف، ریسکیو کے ساتھ آپ کی جو عوام ہے وہ آپ کا بازو بن جائیں گی. جہاں پر 5 ہوں گے وہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک یہ ہے. اور دوسری ڈاکٹر صاحب میری حکومت سے، خاص کر حکومت سے پنجاب سے یہ گزارش ہے، خاص کر یہ جو ہماری دکانوں پر سلینٹی پاپڑز ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ٹریک ڈاؤن کیا جائے. اور بعض کا ایسی 2 نمبر بسکٹس بھی آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو غیر معیاری ہوتی ہیں. ورنہ ہم اپنی نوجوان ان کی صحت سے کھیل رہے ہیں، اور ہمارے جو والدین ہیں خاص کر وہ سختی کریں، اپنے ان بچوں کے اوپر یہ غیر معیاری اشیاء کا استعمال نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ رانا زاہد علی آپ کا بھی. ناظرین بریک لوں گی، بریک کے فوری بعد واپس حاضر ہوں، میرے ساتھ رہیے گا.